بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ثم وصف القدرة بقوله يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه للإيماء إلى هذه القدرة۔ اچھا جی، اب یہاں سے سبق نمبر جو ہے وہ 55 جاری ہے۔ تو سبق نمبر 55 نور الانوار کا، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جیون یہ فرما رہے ہیں کہ قدرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قدرت حقیقیہ اور دوسری قدرت جو ہے وہ اسباب و آلات کا سالم ہونا، اعضاء کا صحیح ہونا۔ کیوں کہتے ہیں کہ ایک قدرت حقیقیہ ہے، بالکل بنیادی سی قدرت، اور ایک قدرت وہ ہے جو سہولت والی قدرت ہو۔ آگے جا کے قدرت کی یہ قسمیں بھی کریں گے نا کہ قدرت ممکنہ، قدرت میسرہ۔ ممکنہ تو ہلکی سی چھوٹی سی معمولی سی قدرت بھی جس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، میسرہ جس میں تھوڑا سا فراخی، اسباب، آلات، سہولیات، ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیا کہ قدرت حقیقیہ بنیادی قسم کی قدرت، بنیادی سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی توفیق مل جائے کسی کو کسی کام کی۔ اب یہ قدرت انابت اور طلب پر ملتی ہے، یعنی کسی بندے کی طلب اور انابت ہو۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق، ایمان کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کی انابت اور طلب تو بنے نا، نہ بنے تو نبی کے آنسو بھی ہوں تو پھر بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ابو طالب کا انداز دیکھ لیں، بڑی قربانیاں سب کچھ، لیکن آپ علیہ السلام کی دعا بھی سب کچھ، لیکن چونکہ اپنی انابت اور طلب نہیں تھی تو اس وجہ سے معاملہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اس طرح باقی بھی دیکھنے اور واقعات بھی ہیں۔ تو اس لیے بنیادی جو قدرت ہے، اللہ کی توفیق ایمان کے لیے مل جانا، یہ قدرت بنیادی قدرت حقیقیہ کہلاتی ہے۔ دوسری قدرت جو ہے وہ اسباب و آلات کا سالم ہونا اور اعضاء کا بالکل صحیح تندرست ہونا۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ سن لیا آپ نے، اب اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ قدرت جو دوسری قدرت ہے، کون سی قدرت؟ قدرت جو اسباب اور آلات کا سالم ہونا، اعضاء کا، ایک وہ قدرت۔ تو قدرت حقیقیہ جو ہے وہ فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، فعل کے ساتھ، اور فعل کے لیے علت بھی ہوتی ہے۔ اور قدرت جو بمعنی سلامت اسباب اور صحت اعضاء کے ہے، وہ فعل سے مقدم ہوتی ہے، فعل کے ساتھ نہیں ہوتی، فعل سے پہلے ہوتی ہے، تبھی فعل متوجہ ہوتا ہے اور فعل ادا کیا جاتا ہے۔ تو قدرت حقیقی فعل کے ساتھ ہوتی ہے، علت بنتی ہے، اور قدرت جو دوسری قسم کی قدرت ہے وہ فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لی آپ نے۔ اگلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ انسان کو مکلف کرنے کا جو دار و مدار ہے وہ قدرت حقیقیہ پر نہیں ہے، وہ قدرت بمعنی سلامت اسباب پر ہوتا ہے۔ کیونکہ مدار تکلیف اگر قدرت حقیقیہ ہوتی نا تو وہ کافر جو کفر پر مرا ہے وہ ایمان کا مکلف نہ ہوتا، کیونکہ اس کے لیے وہ پورے سلامت اسباب وغیرہ ساری چیزیں، پوری سہولیات، پورا شرع صدر والا پورا سلسلہ، یا ایمان اسلام کی طرف لانے کے لیے پورے اسباب، سہولیات، وہ چیزیں تو نہیں آئی نا۔ ہاں، بنیادی طور پر اس کو اختیار دیا گیا تھا، اگر وہ اختیار اپنا استعمال کرتا اور انابت اور طلب کی طرف چلتا تو اللہ اس کو توفیق ایمان کی دے دیتے۔ لیکن جو مدار تکلیف ہے، مدار تکلیف وہ قدرت حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری قدرت ہے، سلامت اسباب والی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اگر قدرت حقیقی ہوتی تو میں نے کہا کہ وہ کافر جو کفر پر مرے وہ ایمان کا مکلف نہ ہوتا، حالانکہ ایمان کا مکلف ہر کافر ہے، ایمان کا مکلف ہے، اعمال کا نہیں ہے، اعمال تو ایمان کے بعد آتے ہیں نا۔ تو کافر جو قدرت حقیقیہ ہے وہ اس کے طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ قدرت حقیقیہ کافر میں نہیں پائی گئی۔ قدرت حقیقیہ کیوں نہیں پائی گئی؟ اس لیے نہیں پائی گئی کہ وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور فعل ایمان جو ہے، فعل ایمان وہ اس میں نہیں پایا گیا، تو قدرت حقیقیہ بھی نہیں پائی گئی۔ حالانکہ کافر جو ہے وہ ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ مکلف ہوتا ہے۔
تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدار تکلیف وہ دوسری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قدرت مدار تکلیف ہوتی ہے وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، وہ فعل سے پہلے ہونی چاہیے، تب ہی تو فعل ادا کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ قدرت حقیقی فعل پر مقدم نہیں ہوتی، فعل کے ساتھ ہوتی ہے، علت بنتی ہے۔ البتہ جو قدرت بمعنی سلامت اسباب ہوتی ہے وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، لہٰذا قدرت بمعنی سلامت اسباب ہی اسی کو ہم مدار تکلیف شمار کریں گے۔ اب یہ تو ہو گئی ابتدائی بات، اسی بات کو جو ہے تمہیدی بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مولا جیون نے اسی کو